اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو ول بی ہیپی اینڈ ہیلدی بائی دا گریس آف آلمائٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کا جو کویسچن ہے وہ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نئی بک میں تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے حوالے سے جو کویسچن ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو کویسچن یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں، یہ کویسچن ہے ہمارا. اور یہ نیا کویسچن انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، لانگ کویسچن، تو اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلے آتے ہیں اس کے پاس منظر کی جانب. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے. پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا. اسٹوڈنٹس، بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے. اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان کو قائم کیا گیا. تو آئیے اس کی کچھ ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں. اسلامی اقدار. بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں پر اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی. قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی. اسی طرح پاکستان دوسرے تمام ممالک اور معاشروں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکے. نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا. اب آتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ کون کون سے مسلم ریفارمز تھے، مسلم مصلحین تھے جنہوں نے اس کار خیر میں بہت زیادہ حصہ ڈالا اور اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اور اپنی دولت کا اور اپنے رتبے کا بھی خیال نہ کیا اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس نظریے کا ساتھ دیا. تو بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب پہلا شخص جو مسلمان بر صغیر میں آیا یعنی محمد بن قاسم 712 میں، تو اس وقت ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی تھی. پھر اسی طرح سے مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں. اور 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی. یہاں پہ میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ سر سید احمد خان بر صغیر کی وہ واحد اور پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کو باقاعدہ طور پر اعلان واضح کیا. 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی. علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا. اور یقیناً یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خطبہ الہ آباد یہ پاکستان کے نظریے کو تقویت دینے کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہوا. جس کے بعد ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات. نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے. بلا شبہ بر صغیر کے مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. بر صغیر کے مسلمانوں کی منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی.
ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برِ صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسی طرح سے نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنا ایک معروف شعر بھی لکھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں میں جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اسی طرح سے جو اسلامی ریاستیں اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی، قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہے آخری پوائنٹ کہ نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برِ صغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا بھی پوری طرح علم ہو۔ ہمارے ملک میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا از حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح حاصل کلام کے بارے میں یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو، ہماری آج کی نسل کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، تو یقینی طور پر ہمارا جو نظریہ پاکستان کی وضاحت کے بارے میں جو کویسچن بار بار ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہماری جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔